بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ تو آج کے ہم لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غربت کے اثرات یا نتائج۔ جی تو غربت کے معاشرہ پر پڑنے والے اثرات اس طرح ہیں۔ جرائم۔ اب جرائم جو ہیں یہ معاشی وسائل کی کمی سے جب انسان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی تو جو معاشرے کے قانون ہیں ان کی خلاف ورزی کر کے لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جرائم میں بھی سرزد ہوتے ہیں اور وہ قانون شکنی سے گریز نہیں کر پاتے۔ گدھا گری۔ غربت کے اثرات میں دوسرا جو اثر معاشرے پر پڑتا ہے، لوگ معاشرے میں گدھا گری جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھکاری پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے بھیک مانگنا اپنا ایک پیشہ بنا لیتے ہیں۔ اور معاشرتی برائیاں۔ غربت میں زندگی گزارنے والوں کے مکانات تنگ و تاریک ہیں، جہاں ان کی صحت پر برا اثر پڑنے کے ساتھ ساتھ ان میں معاشرتی برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ منشیات کا استعمال۔ ایسے غریب لوگ عام طور پر نشہ کے عادی ہوتے ہیں اور سڑکوں کے کنارے نصف بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے۔ ایکچولی یہ جو نشے کا استعمال ہے، اب اکثر لوگ کہتے ہیں غربت میں نشہ کیسے کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ جتنا غربت کی وجہ سے اپنے حالات سے تنگ ہوتے ہیں اور فرار چاہتے ہیں، بیسیکلی اپنے حالات سے فرار چاہتے ہیں، تو اس فرار کے لیے ان کو اپنے شعور کے اوپر سے کنٹرول ڈھیلا کرنا پڑتا ہے۔ تو شعور پہ کنٹرول ڈھیلا کرنے کے لیے ان کو نشہ و اشیاء جو ہے وہ لینی پڑتی ہیں یا لیتے ہیں۔ اور پست معیار زندگی۔ غربت کی وجہ سے ظاہری بات ہے، جب ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ کے لیے آپ کو اس کی کوئی قیمت ہے، وہ آپ پرائز اگر پے کرتے ہیں تو یہ آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ اپ ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا معیار زندگی پست رہے گا، آپ کی ضرورت زندگی کی اشیاء پوری نہیں ہو سکیں گی، آپ کی خوراک اچھی نہیں ہوگی، آپ کی متوازن خوراک نہیں ہوگی، آپ کا لباس اچھا نہیں ہوگا، آپ کی رہائش اچھی نہیں ہوگی۔ تو پست معیار زندگی اور پست معیار صحت اور پست معیار تعلیم اور معاشرتی رتبہ میں کمی۔ غربت افراد کا معاشرتی رتبہ کم تر کرتی ہے اور فرد کا مقام بلند ہونے نہیں دیتی۔ اب مسائل جو ہیں، اثرات تو یہ مرتب ہوتے ہیں، اب ان کے سدباب یا اقدامات کیا ہیں؟ اس کے بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے، جابز دی جائیں، لوگوں کو سکلز دی جائیں، لوگوں کو مہارتیں سکھائی جائیں تاکہ وہ اپنا روزگار کمانے کے قابل ہوں، اور محنت اور مشقت، بے روزگاری کو محنت میں بدل دیں اور محنت کریں، اس شعبہ میں جو کام وہ کر سکتے ہیں، اس طرح بے روزگاری جو غربت کا اصل سبب ہے ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اور طریقہ ہے کہ غربت کو کنٹرول کرنے کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ، محنت اور مشقت، اور نمبر 3 ہے بھکاریوں کی فنی تربیت۔ بھکاریوں کی فنی یعنی جو بھکاری لوگ ہیں ان کی فنی تربیت کی جانی چاہیے۔ اور فضول خرچی کا تدارک۔ فضول خرچی میں وسائل کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فضول خرچی اور معاشرتی برائیوں کے خلاف اخلاقی، تعلیمی اور قانونی مہم چلائی جائے۔ فنی اور نیم فنی تربیت۔ ہر فرد کے لیے ضروری ہو کہ وہ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھے تاکہ ہر شخص کوئی نہ کوئی کام ضرور کرے، جس سے وسائل میں اضافہ ہو، چیزیں سستی ہوں اور روزگار بڑھے اور غربت دور ہو۔ خواندگی کا فروغ۔ ملک سے ناخواندگی کا خاتمہ کیا جائے اور افراد کو تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ خواتین کی فنی تربیت۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین ہمیشہ ہر میدان میں مردوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتی آئی ہیں، شانہ بشانہ کام کرتی آئی ہیں، جبکہ گھریلو وظائف میں بھی ان کے ذمہ داریاں ہیں اور ہم انہیں بیکار نہیں کہہ سکتے۔ بلدیاتی علاقوں میں وہ خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں، ان میں سے کچھ ملازمت پیشہ ہیں، کچھ گھروں میں سینے بننے، کڑھائی وغیرہ کا کام اجرت پر کرتی ہیں،
اور اچھی خاصی آمدنی حاصل کرتی ہیں، اور یہ بھی بیکار نہیں، صرف وہ خواتین بیکار ہیں جو نہ گھریلو کام کرتی ہیں اور نہ کوئی اور فنی یا نیم فنی کام کرتی ہیں۔ ایسی خواتین کو فنی اور نیم فنی دونوں طرح کی تربیت دینی چاہیے، اس سے وہ اپنے معاشرے کے لیے پازیٹیو رول پلے کریں گی، اپنے معاشرے کی ترقی میں بھی اور ایک افرادی قوت میں اضافہ ہوگا ایک ملک کے۔ غریبوں کے لیے فنڈ جمع کرنا، اب غربت دور کرنی ہے تو اس کے لیے بھکاریوں کے لیے ہر ضلعی سطح پر دارالمساکین نام کا ادارہ قائم ہو، جس میں بھکاریوں کو بند کر کے تمام ضروری سہولتیں دی جائیں۔ اکثر بھکاری جو نشہ کرتے ہیں وہ علاج بھی اسی جگہ ممکن ہے۔ ان لوگوں کو ہنر سکھائے جائیں جو وہ خود پسند کریں، ان میں بان بننا، کرسی بننا، دریاں بننا، کپڑے سینا وغیرہ وغیرہ۔ مذکورہ بالا رقم سے ان غریبوں کو اتنا گزارا الاؤنس ماہوار دیا جائے جس میں ان کا گزارا اوقات ہو سکے۔ اس فنڈ میں زکوٰۃ عشر کی رقم بھی شامل ہو سکتی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ اور عشر جو ہے یہ غریب لوگوں کے لیے مختص کی گئی رقوم ہے، یہ بھی اس میں موجود ہوں اور یہ بھی ان کو دی جانی چاہیے۔ اس طرح غریبوں کی غربت زیادہ دیر نہ رہے گی، بلکہ وہ خود جلد اپنی کفالت کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور بھکاری پن سے بھی نجات پالیں گے اور معاشرے سے بھکاری پن ختم ہو جائے گا۔ بلا شبہ کسی قوم کو اپنی پستی سے اٹھ کر نکل کر اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بہت وائزلی چلنا پڑتا ہے، بہت نئی پالیسیز بنانے پڑتی ہیں، بہت اس طرح کے اقدامات اٹھانا پڑتے ہیں جو کہ نارمل حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن اب جب ایک ملک میں غربت کی جو ایک لکیر ہے، اس لکیر سے نیچے اس معاشرے کا کوئی 30%، کوئی 30% جو حصہ ہے وہ اس خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، تو اس خط غربت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے گورنمنٹ کی سطح پر اس طرح کے اقدامات ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو ہی ایک ملک کے لیے ممکن ہو پائے گا کہ وہ اپنے ملک کے اندر مؤثر آبادی کو بڑھا سکے۔ اب میں آپ کو پہلے بھی مؤثر آبادی بتا چکی ہوں کہ مؤثر آبادی سے مراد ایسی آبادی ہے جو لوگ ارننگ ہینڈ ہیں، جو ایک ملک کی مین پاور ہے، یعنی ایک ملک کی جو مین پاور ہے، افرادی قوت ہے، جو ارننگ ہینڈ ہے، یہ اسکلفل لوگ ہیں یا کام کرنے والے لوگ ہیں یا کفالت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں ہنر سکھانا ہوں گے، ہمیں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہوگی، ان کو گورنمنٹ کو اس طرح کے ادارے بنانے ہوں گے جہاں پہ ان کو سپورٹیو رکھا جائے اور ان کو اپلفٹ کیا جائے۔ ایکچولی اگر ہم الزبتھن پور لا پڑھیں، آپ نے سیکنڈ ایئر سوشیولوجی میں پور لاز آپ کے نہیں ہیں، لیکن ہمارے سوشل ورک میں پور لاز پڑھائے جاتے ہیں، ہم پور لاز پڑھاتے ہیں جو 1600 میں ایک الزبتھن پور لا آیا ہے۔ اس میں اس لا کے مطابق اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو انہوں نے ڈفرینٹ علاقوں میں پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے ہل ہاؤسز بنائے۔ ہل ہاؤسز کیا تھے؟ یہ ایک مشترکہ ہاؤسز تھے جس میں لوگوں کو رہنے کی سہولت تھی، کھانے کی، پینے کی، لیکن وہاں پہ رہ کے وہ کام سیکھنے والے سیکھتے تھے اور کام کرنے والے کام کرتے تھے، اور جو کام کرتے تھے وہاں سے جو چھوٹی انڈسٹری چلتی تھی، وہ جو پروڈکٹس وہ بناتے تھے اس سے ان کو کچھ نہ کچھ اجرت اور معاوضہ ملتا تھا، جس سے ان لوگوں کو ایک طرف تو ان کو ہنر سکھایا اور دوسری طرف ان کو روزگار ملا۔ اس طرح کرتے کرتے انہوں نے پھر امریکنز نے بھی اسی پہ عمل کیا، جو برٹش لوگوں نے اس میں برطانیہ میں یہ پور لا بنا اور پھر اس پہ عمل ہوا، اسی طرح امریکنز نے بھی کیا۔ تو انہوں نے پھر بہت عرصہ ان کو لگا، کوئی 150-200 سال ان کو لگے، اس کے بعد وہ اس طرح چلتے رہے اور انہوں نے اپنے معاشرے میں جو بہت نچلے درجے پہ زندگی گزارنے والی کمیونٹی تھی ان کو لفٹ کیا اور ان کی مدد کی۔ جی تو سیکنڈ ایئر آج آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز لاسٹ ٹائم، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہم پہلے
شروع سے ترتیب سے پڑھ رہے تھے، پھر آپ لوگوں کے خواہشات کے مطابق، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم اینڈ والے چیپٹرز پہلے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اینڈ والے چیپٹرز جو ہیں وہ پہلے پڑھائے گئے ہیں، جس میں آپ نے شروع کے 3 4 5 6 چیپٹرز آپ نے شروع میں پڑھ لیے تھے، اور آگے آپ کے 7 8 9 10 4 چیپٹرز باقی ہیں، جس میں مذہبی ادارے، معاشی ادارے، تعلیمی ادارے اور سیاسی ادارے۔ بیسیکلی تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کا نام ہے سوشل انسٹیٹیوشنز۔ ان سوشل انسٹیٹیوشنز میں مذہبی ادارے بھی آتے ہیں، معاشی ادارے بھی آتے ہیں، تعلیمی ادارے بھی آتے ہیں، سیاسی ادارے بھی آتے ہیں، اور خاندان بھی آتا ہے۔ خاندان چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک ہی چیپٹر ہے، انشاءاللہ العزیز اس چیپٹر کو ہم ان 4 چیپٹرز کو اگلے ایک ویک میں ختم کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اوکے، اللہ حافظ۔